ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے، انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے مقام پہنچ چکے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات کے آرام فرما تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد الاقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی سیر کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا، اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 100 گنا کر دیا ہے۔
اسی طرح ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رضانی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ ان کے سر ذرے ذرے ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ستر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چتے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زرکوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زرکوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کرواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عملوں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوری پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد الاقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا۔ اس سے نہایت بھنی بھنی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عرش میرے عشرت میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو۔
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ تجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔